کمرے میں مدھم روشنی جگمگا رہی تھی. بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھی زمل یہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے اس اچانک نکاح پر ہونے پر خوش ہونا چاہیے یا حیران. وہ انسان جو کبھی اسے خواب لگتا تھا اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا. کیا کبھی ایسے بھی خواب پورے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی. بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی، لیکن آج تک کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. لیکن مہران ملک وہ واحد انسان تھا جو زمل کے دل کو بھا گیا تھا. لیکن زمل قطعاً اسے نہیں بتانا چاہتی تھی، اور مہران ملک تو زمل کو جب بھی دیکھتا اگنور ہی کر دیتا تھا. زمل کو اس کی یہی ادا بہت اچھی لگتی تھی. لیکن آج وہ ہو گیا تھا جو زمل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اس کا اور مہران شاہ کا نکاح. زمل کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا. وہ اپنے شوق کی خاطر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی. وہیں مہران شاہ اس کی کمپنی کا مالک تھا، لیکن وہ کبھی کبھی آفس آتا تھا. مہران ملک کی والدہ آفس کی CEO تھی. وہ اپنے ہر ورکر کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی. وہ بہت ہمدرد خاتون تھی. جس دن زمل نوکری کی خاطر ملک انڈسٹریز میں اپنا انٹرویو دینے آئی، تب زلیخا خاتون زمل کو دیکھتے ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ وہ اس حسین لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گی. بے شک زمل بہت محنتی تھی، محنت سے اپنا سارا کام کرتے، کبھی کسی سے فضول بات نہ کرتے. اس کے حسن کی وجہ سے آفس کے اکثر مرد حضرات اس کے ارد گرد منڈلاتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی. ایک دن اچانک وہ فائلز اٹھا کر زلیخا بیگم کے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرائی اور فائلز اس کے ہاتھ سے نیچے جا گری. جب مقابل کو دیکھا تو وہ معذرت کرنے کے بجائے بڑی ہی ڈٹائی سے زمل کی طرف دیکھ رہا تھا. کچھ دیر وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ گیا. زمل تھوڑی سی حیران ہوئی. اس نے تو ہمیشہ سے فلموں، ڈراموں اور ویسے بھی عام زندگی میں یہی دیکھا تھا کہ مرد تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. اگر ایسا کوئی موقع ان کو مل جائے تو جلدی سے اچھے بننے کے لیے سامان اٹھا کر لڑکی کو دیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں. لیکن یہ تو کچھ بولے بغیر ہی چلا گیا. خیر، زمل نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی فائلز کی دوبارہ سے ترتیب لگائی اور زلیخا بیگم کے پاس چلی گئی. لیکن کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی. وہ بہت غصے سے کہیں جانے کی ضد کر رہا تھا. اس نے دروازہ نوک کیا تو زلیخا بیگم کی آواز آئی، آ جاؤ. جب وہ کمرے میں آئی تو وہی شخص وہاں کھڑا غصے سے کچھ بول رہا تھا. زلیخا بیگم بولی، زمل آپ بیٹھو. مہران شاہ کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میری بات کو اہمیت دینے کے بجائے، مجھ سے بات کرنے کے بجائے ماں نے ایک لڑکی کو کمرے میں بلا کر بٹھا دیا. وہ غصے سے گویا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا. یہ بول کر وہ غصے سے واپس چلا گیا. زمل سر جھکائے بیٹھی رہی. اسے لگتا تھا کہ اسے کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے، لیکن زلیخا بیگم نے اسے بیٹھنے کا بول دیا تھا. اب زلیخا بیگم بولی، بیٹا ہے میرا، تھوڑا سا ضدی ہے. یہ باہر پڑھنے گیا تھا، ابھی اسے 1 سال بھی نہیں ہوا یہاں آئے ہوئے، تو اسے باہر سے ہی اچھی نوکری کی آفر ہوئی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں رہ کر اپنا بزنس سنبھالے، شادی کرے، اس کے بچے ہوں، میں اس کے بچوں کے ساتھ گھر میں ٹائم گزارے اور وہ آفس کو سنبھالے. لیکن یہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے. غصہ تو جیسے ناک پر دھرا رہتا ہے. ابھی دیکھو مجھ سے غصے سے بات کر کے گیا ہے، اب جب گھر جاؤں گی تو پاؤں پکڑنے تک آ جائے گا. اس کا غصہ ایسے ہی ہے، صرف 2 منٹ کا. تھوڑی دیر بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ مجھ سے معذرت کرنے لگ جاتا ہے. زمل حیران ہوئی کہ زلیخا بیگم اسے ساری باتیں کیوں بتا رہی ہیں، لیکن وہ خاموشی سے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر لا کر سنتی رہی. زلیخا بیگم بڑی پرشوق نظروں سے زمل کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی. اس نے بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن زمل کا معصوم حسن اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اچانک بول پڑی، زمل آپ کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا؟ زمل نے حیرانی سے سر اٹھا کر میڈم کی جانب دیکھا اور بولی، جی نہیں میم، ابھی نہیں ہوا. اور پھر بولی کہ میم میں چلتی ہوں، مجھے دوسری فائلز تیار کرنی ہے. زلیخا بیگم نے اسے جانے کی اجازت دی اور سوچ رہی تھی کہ مہران ملک اور زمل اکٹھے کیسے لگیں گے. مہران ملک بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی. ماں ہر وقت اسے شادی کا بولتی رہتی، لیکن وہ تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا. الٹا واپس سڈنی جانے کی ضد کر رہا تھا. زلیخا بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کو دوبارہ سے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی کہ گھرداری میں مصروف ہو جائے گا اور یہیں رہے گا. وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرانے لگی. کبھی کبھی جب مہران آفس آتا تو زمل سے آمنا سامنا ہو جاتا. زمل کب اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا. بس اسے مہران کا آفس آنا اچھا لگتا تھا. وہ آفس آتا تو زلیخا بیگم کے پاس ہی جا کر بیٹھتا اور وہیں سے واپس چلا جاتا. زمل کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ تھا اور اسے معلوم بھی تھا کہ وہ غیر معمولی حسین ہے، لیکن مہران ملک اسے ہر بار اگنور کر کے چلا جاتا. وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ایک نظر اسے دیکھے. کبھی کسی کو منہ نہ لگانے والی زمل شاہ مہران ملک سے محبت کر بیٹھی تھی. کچھ مہینوں بعد ہی وہ ہوا جس کا زمل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آج چھٹی کا دن تھا. اس نے امی کو بول رکھا تھا کہ آج اسے نہ جگائیں، وہ زیادہ دیر سونا چاہتی ہے. تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا. اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور کمرے سے باہر نکلی، فریش ہو کر ماں کو ناشتہ بنانے کا بولا اور خود ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی. جب بھی باہر کے دروازے پر بیل ہوئی وہ اٹھی کہ دیکھ سکے باہر کون ہے. باہر کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو وہ حیران ہی رہ گئی. باہر زلیخا بیگم اپنے ایک عدد باڈی گارڈ کے ساتھ بڑی سی چمچماتی ہوئی گاڑی کے قریب کھڑی تھی. زمل تو بے تحاشا حیران ہوئی اور جلدی سے دروازے سے باہر نکل کر زلیخا بیگم کے پاس آئی اور بولی، میم آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ زلیخا بیگم دھیرے سے مسکرائی اور بولی، کیا ہو گیا ہے بیٹا، اب مجھے اندر بھی نہیں بلاؤ گے؟ تم تو خود ہی گھر سے باہر نکل کر میرے پاس آ گئی ہو.
जुलेखा बेगम की इस बात पर जमल बुरी तरह से हड़बड़ाई और बोली, जी जी मैम, आप आए, बाहर क्यों खड़ी हैं? धूप है, जल्दी से अंदर आ जाएं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जुलेखा बेगम किसी भी वर्कर के घर जाए। बेशक वो बहुत ही डिसेंट और बुर्दबार किस्म की खातून थी, लेकिन अपने काम से काम रखती। जुमल को वो शुरू ही से बहुत तवज्जो और प्यार दे रही थी। जुमल ने भी इस प्यार का जवाब अपनी मेहनत से दिया था। वो अपना हर काम खूब मेहनत और दिल लगाकर करती थी। जुलेखा बेगम को काफी पसंद थी और वो ये बात जानती थी। जल्दी से वो किचन में जाकर कॉफी बनाने लग गई और दिल ही दिल में हैरान हो रही थी कि पता नहीं जुलेखा बेगम उनके घर क्यों आई है। थोड़ी ही देर के बाद ये बात भी खुलकर जुमल के सामने आ गई। जुलेखा बेगम जुमल का रिश्ता मांगने के लिए आई थी। जुलेखा बेगम के 2 बेटे थे। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। बड़ा बेटा काशान मलिक शादीशुदा था, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे, और दूसरा मेहरान मलिक जो कि अभी साल भर पहले सिडनी से वापस आया था। जब उसे मालूम हुआ कि मेहरान मलिक के लिए मैम उसका रिश्ता लेकर आई है, उसे अपने जज्बात की समझ नहीं आ रही थी। क्या कभी ऐसे भी दुआ कबूल होती? वो दिल में खुश और वैसे हैरान और परेशान भी हो रही थी कि अचानक क्या हो गया मैम को, और वो रिश्ता लेकर ही आ गई। मैंने तो अपनी पसंद को दिल में ही छुपा कर रखा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए। खैर, जुलेखा बेगम ने बहुत अकीदत से जुमल के माँ बाप से जुमल का हाथ मांगा। जुमल के वालिदैन इतनी अमीर खातून के घर आने पर पहले तो हैरान थे, उनको कुछ सोच कर बताने का टाइम दिया और जुलेखा बेगम चली गई। थोड़ी देर बाद ही जुमल के वालिद ने जुमल से पूछा कि ये क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम जानती हो अपनी मैम के बेटे को? जुमल ने जल्दी से नफी में सर हिलाकर बोली, अब्बू मुझे तो पता ही नहीं था कि आज मैम हमारे घर आएंगी, और वो भी इस वक्त के लिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोगों की मर्जी है, आप मेरे लिए जो बेहतर समझें वो करें। जुमल के वालिद ने जुमल की तरफ देखा और बोला, बेशक बेटा, हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तुम अगर इस रिश्ते के लिए हाँ करोगी तभी हम इसको मुस्बत जवाब देंगे, वरना इनकार कर देंगे। तुम सोच लो, तुम्हारी खुशी ही हमारे लिए अहमियत रखती है। जुमल के वालिद ये बोलकर कमरे से बाहर चले गए। जुमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अगर जुलेखा बेगम उसका रिश्ता लेकर आई है तो जरूर अपने बेटी की रजामंदी से ही आई होगी। जुमल को मेहरान मलिक का उसे इग्नोर करना याद आया, लेकिन यही अदा ही तो जुमल को मेहरान की अच्छी लगती थी कि वो आम मर्दों जैसा नहीं था जो किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे पड़ जाता या फ्लर्ट करता। इसीलिए उसने सोचा कि वो हाँ करती, और वैसे भी वो दिल ही दिल में मेहरान की पर्सनालिटी पर फिदा हो चुकी थी। अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। जब जुलेखा बेगम ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया तो वो थोड़ी शर्माती, थोड़ी घबराती सी जाकर कुर्सी पर टिक गई। तब जुलेखा बेगम ने बोला, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बताए बगैर तुम्हारे घर आ गई, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं तुम्हें कब से अपनी बहू बनाना चाहती थी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब बस मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तुम मेरा मान मत तोड़ना, यकीन करो, जैसा चाहोगी मैं वैसा ही लाइफस्टाइल तुम्हें दूंगी, और शादी के बाद भी अगर तुम ऐसे ही जॉब करना चाहो तो अपने ऑफिस में आकर कर सकती हो, लेकिन मुलाजिमों की तरह नहीं, मालिकों की तरह, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हो। तब जुमल और ज्यादा खुश हो गई और नजरें झुकाते हुए बोली, जी मैम, मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह जवाब दूंगी, अभी आप ये फाइल्स पर साइन कर दें, ये जरूरी है। जुमल अपना काम करवाकर और फाइलें उठाकर अपनी केबिन की तरफ बढ़ी कि उसे मेहरान मलिक दफ्तर में आता हुआ दिखाई दिया। वो ग्रे कलर के पेंट कोट में था और बेशक वो बहुत वजी लग रहा था। जुमल उस पर नजर टिका कर खड़ी रही। मेहरान मलिक जैसे ही उसके करीब से गुजरा तो एक नजर उसे देखा और अपनी माँ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। जुमल हैरान थी कि मेहरान मलिक ने पहले कुछ भी उसकी तरफ ऐसे नहीं देखा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या पता ये भी मुझे पसंद करने लगा हो, इसीलिए तो यूं अचानक मैम रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। ये लोग तो बड़े लोग हैं, इनकी फैमिली टर्म्स भी बहुत होंगे और बहुत सी लड़कियों को जानते होंगे, लेकिन सबको छोड़कर अगर इन लोगों ने मुझे पसंद किया तो मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हाँ कर देनी चाहिए। और वो यही सोचते हुए कि घर जाकर अपने वालिद को बोलेगी कि आप उनको हाँ कर दें। वो अपनी केबिन में आ गई और अपना काम मुकम्मल करने लगी। वो बहुत खुश थी, उसके दिल की मुराद पूरी होने वाली थी और वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेहरान मलिक की बीवी बनेगी। लेकिन अब जब वो लोग खुद उसकी तमन्ना कर रहे थे तो वो क्यों ना शुक्री करती। बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। जुलेखा बेगम तो हथेली पर सरसों जमाए बैठी थी। जैसे ही जुमल लोगों की तरफ से मुस्बत जवाब मिला, वो फौरन से शादी की तैयारियों में लग गई और डेट फाइनल करने आ गई। जुमल के वालिदैन थोड़ा सा टाइम चाहते थे। जुमल के वालिद बोल रहे थे कि बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजना ना, हमें कुछ तैयारी करने का मौका दें। लेकिन जुलेखा बेगम ने इस कदर दलीलें देकर उनको कायल किया कि वो चुप ही कर गए। जुलेखा बेगम बोली, हमें कतन जहेज नहीं चाहिए और वैसे भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हमें किसी चीज की कमी नहीं। आप अपनी इतनी प्यारी बेटी हमें दे रहे हैं, इसके बाद और कुछ बचता ही नहीं है देने के लिए। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और जुमल को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल करूंगी और जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी लेना चाहे मैं खुद इसे लेकर दूंगी। प्लीज आप लोग तकलीफ मत करें। और अब आज ये दिन आ गया था कि जुमल मेहरान मलिक की बीवी बनकर उसके कमरे में उसी के बेड पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज दुल्हन बने वो जिसका इंतजार कर रही है वो इस घर से तो क्या इस मुल्क से भी दूर चला गया है। काफी देर उसका इंतजार करती रही लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर कुछ देर बाद जुलेखा बेगम आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके कमरे में आई और आकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए, बेटा मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा और वो सब कुछ छोड़कर आज रात ही वापस चला जाएगा। मेहरान मलिक ने मेरी जिद के आगे हथियार डाल दिए थे तो मैं समझी थी कि वो तुम्हें देखकर यकीनन खुश हो जाएगा, लेकिन वो तो सिडनी चला गया।
میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، تم مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ مہران تمہاری زندگی میں واپس ضرور آئے گا۔ زلیخا بیگم کے ایسے بولنے پر زمل تو حیران اور پریشان ہی رہ گئی، لیکن جب اس نے سنا کہ مہران ملک یہ ملک ہی چھوڑ کر جا چکا ہے تب اس کے نین کٹورے آنسوؤں سے بھر گئے، دل بری طرح سے دکھا تھا۔ کیا کبھی کوئی انسان اپنی دلہن کو بھی چھوڑ کر ایسے جاتا ہے؟ اسے ایک نظر دیکھے بغیر ہی وہ چلا گیا۔ زمل کو آج بہت یقین تھا کہ وہ ضرور اس کی تعریف کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا، اس سے پیار کرے گا، کیونکہ وہ ایک حلال رشتے میں بن گئے تھے، لیکن وہ تو اسے چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ زلیخا بیگم سے پوچھنے چاہتی تھی کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو اسے آج ہی جانا پڑا، کیا ایسا کیا ہوا، لیکن صدمے سے اس کی زبان ہی گم ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ صفیہ بیگم سے کپڑے تبدیل کر کے سونے کا کہہ کر روتی ہوئی واپس چلی گئی، تب بھی وہ رونے لگی، ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنی حالت بدلے، دلہن والا لباس بدل لے، لیکن وہ ہمت کر کے اٹھی اور سنگھار میز کے آگے کھڑے ہو کر اپنا خوبصورت سراپا دیکھنے لگی۔ کوئی بھی انسان ہوتا تو اسے اس روپ میں دیکھ کر ضرور بہک جاتا، لیکن اس کا اپنا شوہر جس سے وہ محبت کر بیٹھی تھی اسے یوں دھتکار کر ساتھ سمندر پار چلا گیا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی اور ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی، اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اٹھی تو پہلے تو اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب ذہن پر زور دیا تو اسے پتہ چلا کہ رات اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ مہران ملک کی بیوی بن گئی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھرنے لگی، لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اٹھی اور اپنا لباس تبدیل کیا۔ اسے ہر حال میں زلیخا بیگم سے جواب چاہیے تھا کہ مہران کیوں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو زلیخا بیگم اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی، اٹھ گئی ہو بیٹا، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ تب زمل نے غور سے دیکھا کہ زلیخا بیگم کا چہرہ، اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی اکیلی نہیں تھی جو ساری رات روتی رہی۔ زلیخا بیگم کا بھی حال ویسا ہی تھا، وہ چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کو کچھ دل ہی نہیں کر رہا تھا، ایک دلہن جس کا دولہا اسے دیکھے بغیر شادی کی رات ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ پھر بھی دل پر جبر کر کے زلیخا بیگم کے ساتھ بیٹھی اور دو چار نوالے زہر مار کر لیے۔ زمل انتظار کر رہی تھی کہ زلیخا بیگم اس سے کوئی بات کریں گی، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے جوس پیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زمل کو محسوس ہوا کہ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ وہ اپنی کرسی پیچھے کر کے جلدی سے اٹھی اور بولی، میم کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زلیخا بیگم نے دوبارہ سے زمل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہاری مجرم، میری وجہ سے آج تم دلہن کے روپ میں بیٹھی رہ گئی اور میرے بیٹے نے مجھے تمہارے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ وہ یوں چھوڑ کر چلا جائے گا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کرواتی ہی نہ۔ تب زمل نے زلیخا بیگم کو پانی پلایا، دل پر تو چھریاں زمل کے بھی چل رہی تھیں، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن وہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ وہ دوبارہ سے بولی، آپ پلیز مجھے ساری بات بتائیں، کیا مہران شادی پر راضی نہیں تھے؟ اور اگر وہ راضی نہیں تھے تو آپ نے کیوں زبردستی شادی کی؟ آپ کیوں ان کو فورس کرتی رہی؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ مہران کی مرضی سے میرا رشتہ لینے آئی ہیں، اسی لیے میں نے ہاں کر دی تھی، لیکن اب تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مجھے اسی لیے چھوڑ کر چلا گیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے یا وہی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زمل کی بات پر زلیخا بیگم بولی، ادھر میرے پاس بیٹھو، میں ایک اور بات کی وجہ سے بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن سچ کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہاں بیٹھو اور میری بات سنو، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں خوش باش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تمہاری بھی خوشیاں تم سے چھین لوں گی۔ اصل میں بات یہ کہ مہران آج سے 4 سال پہلے سڈنی بزنس کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں اس کے ساتھ ایک کرسچن لڑکی جیسمین بھی پڑھتی تھی، دونوں کی دوستی کب محبت میں بدل گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مہران نے وہاں جیسمین کے ساتھ شادی کر لی، میں اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ وہ لڑکی مجھے ایک نظر نہیں بھاتی تھی، وہ بہت چالاک تھی، اسے خوب مہران ملک کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر لوٹا، اور جب اپنا مقصد پورا ہو گیا تو مہران کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مہران اس صدمے سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جیسمین کو صرف دولت کی تمنا تھی۔ وہ جتنی دولت سمیٹ سکتی تھی سمیٹی اور مہران کی زندگی سے چلی گئی۔ اس کے بعد مہران بہت سنجیدہ ہو گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کسی بھی لڑکی پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، نہ ہی کسی لڑکی سے بات کرتا ہے۔ اس لڑکی نے مہران کا دل بہت بری طرح سے توڑا۔ ابھی تک وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا کہ ایک عورت اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مرد کی بے پناہ محبت کو ایسے ٹھکرا کر پیسوں کو ترجیح دے اور پیسہ لوٹ کر کسی اور مرد کے پاس چلی جائے۔ اسی لیے میں کب سے مہران کو شادی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا میں نے تبھی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے تم سے مہران کی شادی کرواؤں گی، تاکہ اس کرسچن لڑکی کو بھول جائے، تمہارا حسن سے وہ سب بھلا دے، وہ اپنے ماضی کو بھول کر آگے بڑھے اور زندگی میں خوش رہے۔ وہ تم سے شادی کرنے پر بھی بڑی مشکل سے مانا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اتنی خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں تم سے دوبارہ معافی مانگتی ہوں، بہت شرمندہ ہوں اور تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں مہران کو واپس ضرور بلاؤں گی، تم دونوں خوش رہو گے، لیکن میں نے تم سے مہران کی شادی والی بات چھپائی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زلیخا بیگم دوبارہ سے زمل کے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ زمل تو جیسے سکتے کی حالت میں تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کو اس قدر چاہنے لگی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہوگا
اور کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوگا۔ زمل کا دل بری طرح سے ٹوٹا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی اور خدا سے شکوہ کرنے لگی کہ میں نے تو آج تک خود کو سینت سینت کر رکھا اپنے مجازی خدا کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور شوہر مجھے چھوڑ کر ایسے چلا گیا۔ اوپر سے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ مہران ملک پہلے سے شادی شدہ تھا۔ بے شک وہ لڑکی کب کی اس کی زندگی سے جا چکی تھی، لیکن اپنی شادی کی بات تو ان لوگوں نے مجھ سے چھپائی ہے نا۔ پھر وہ روتے ہوئے اپنا بیگ پیک کرنے لگی اور زلیخا بیگم کو بتایا کہ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ زلیخا بیگم نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی۔ آج اس کا ولیمہ تھا، لیکن ولیمہ کیسے ہو سکتا تھا جب دولہا ہی نہیں تھا؟ وہ اپنے گھر آ گئی۔ جب گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ماں باپ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ان کی خوشی دیکھ کر زمل اپنا دکھ بھول گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے زمل نے سوچا کہ وہ اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرے گی، ان کے کچھ بھی نہیں بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ پر زمل نے ماں باپ سے گلے ملنے کے بعد ان کو یہی بتایا کہ مہران ملک اپنی ضروری میٹنگ کی خاطر آج ہی سڈنی چلے گئے اور کچھ مہینوں بعد لوٹیں گے۔ ماں باپ پہلے تو تھوڑا حیران ہوئے، لیکن زمل کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ زمل بولی، جب تک مہران اپنے آفس کے کام سے باہر سے واپس نہیں آ جاتے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے مہران اور آنٹی سے پرمیشن لے لی ہے۔ ایسے ہی دن پر لگا کر اڑتے رہے، لیکن زلیخا بیگم نے زمل کو وہاں نہیں رہنے دیا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کر کے اسے واپس ملک ہاؤس لے آئی۔ زمل کو بھی اب بہت مشکل ہو رہی تھی اپنے ماں باپ کو تسلی دینا۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ زمل اپنے گھر واپس کیوں نہیں جا رہی۔ اب جب زلیخا بیگم زمل کو لینے آئی تھی تو وہ دونوں بہت خوش ہو گئے تھے۔ زمل بھی کچھ سوچ کر زلیخا بیگم کی منتیں اور اپنے آگے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پھر ان دونوں کی یہی روٹین بن گئی۔ دونوں اٹھتی، تیار ہوتی، آفس چلی جاتی۔ دونوں ہی مہران ملک کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ ماں تو پھر ماں تھی، لیکن زمل تو ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی کہ کب مہران کا غصہ ختم ہو اور وہ واپس آ جائے۔ لیکن آج اس نے زلیخا بیگم کو بہت پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تب جب زلیخا بیگم نے بتائی، اس نے زمل کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ کب سے خود کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا برداشت کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے شادی والی رات ہی چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا، اوپر سے کبھی بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ ماں سے تو پھر بھی مہینے میں 2-4 بار بات کر کے اپنی خیریت بتا دیا کرتا، لیکن زمل کا نام سنتے ہی وہ بہت غصہ ہو جاتا۔ ہر بات جب زلیخا بیگم اپنے بیٹے سے کرتی تب اسے کہتی کہ اپنی بیوی سے بات کر لو، لیکن وہ آگے سے فون کاٹ دیتا اور زلیخا بیگم ہر بار ہی زمل کے آگے شرمندہ ہوتی۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لیکن آج جو بات زلیخا بیگم نے سنی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ زلیخا بیگم کے آفس میں ایک مینیجر صدیقی صاحب تھے، جن کا بیٹا بھی سڈنی میں مہران کے ساتھ پڑھائی کرنے گیا تھا۔ ان کی بھی وہی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس نے مسلمان لڑکی سے شادی کی تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اب اس کے بیٹے نے جو خبر اپنے باپ کو دی تو صدیقی صاحب رہ نہ سکے اور زلیخا بیگم کو آ کر بتانے لگے کہ مہران ملک دوبارہ جسمین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ زلیخا بیگم تو پریشان ہوئی تھی، لیکن زمل تو ہمت ہی چھوڑ بیٹھی اور دونوں گھر آ گئی اور دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھی۔ اگلے دن زلیخا بیگم نے زمل کو اپنے پاس بلایا اور بولی، آج 2 سال ہو گئے ہیں تم دونوں کی شادی کو اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب مہران ملک کے پیچھے جانا چاہیے۔ تب زمل بہت حیران ہو کر بولی، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں وہاں ان کے پاس؟ تب زلیخا بیگم بولی، کیوں نہیں جا سکتی؟ بیوی ہو تم اس کی، وہ پھر اسے جسمین کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ یہ بول کر اچانک زلیخا بیگم نے اپنے ہاتھ زمل کے آگے جوڑ دیے اور بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ میرا بیٹا اس کافر عورت سے واپس لے، تمہارا بھی شوہر ہے، جاؤ اس کے پاس رہو، اسے مناؤ اور واپس لے کر آؤ۔ زلیخا بیگم کی اس بات پر زمل بہت حیران ہوئی اور ان کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولی، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، جیسے آپ کہتی ہیں میں ویسے ہی کرتی ہوں، لیکن اب میں وہاں جا کر ان کو کیسے منا سکتی ہوں؟ وہ مجھے دیکھنے تک کے روادار نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے پاس آ رہی ہوں تو وہ اور غصہ ہوں گے۔ تب زلیخا بیگم بولی، تم بیوی ہو مہران کی، تم ہی ہو جو سب کر سکتی ہو۔ ایک مرد جتنا مرضی کوشش کر لے اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی اتنی حسین بیوی سے۔ تم جاؤ پلیز اور میرے بیٹے کو لے آؤ۔ تب زمل نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مہران ملک اپنے ناشتہ بنا کر فری ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو اس کی ماں کی اسے کال کر رہی تھی۔ مہران نے جلدی سے کال پک کی اور موبائل کان کو لگایا۔ خوشگوار لہجے میں ماں کو سلام کیا۔ تب زلیخا بیگم نے جو بولا مہران سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ کیوں بھیجا ہے آپ نے اسے یہاں؟ زلیخا بیگم نے جب مہران کو بتایا، انہوں نے زمل کو مہران کے پاس سڈنی بھیج دیا، اسے ایئرپورٹ سے جا کر لے لے۔ مہران کو بے تحاشا غصہ آیا، اس نے فون پٹخ دیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اسے زمل کو ایئرپورٹ سے لانا ہی پڑا۔ ایئرپورٹ سے لا کر اپنے اپارٹمنٹ میں بٹھایا اور بولا، تو تم کامیاب ہو گئی مسز مہران ملک، اپنی معصومیت کا ڈھونگ رچا کر تم میری ماں کو تو بیوقوف بنا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں۔ میں تمہاری اس خوبصورت شکل کے جال میں نہیں آؤں گا۔ مہران ملک کے ایسا بولنے پر زمل کے نین کٹورے آنسوں سے بھرنے لگے۔ 2 سال پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور مہران نکاح والی رات ہی اسے چھوڑ کر سڈنی آ گیا تھا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ زمل پہلی بار کسی دوسرے ملک آئی تھی اور یہ شخص اس کا شوہر تھا، لیکن وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کال کر کے زلیخا بیگم اور اپنے والدین کو اپنی خیریت سے مہران کے پاس پہنچنے کی اطلاع دی۔ دونوں ہی بہت خوش ہوئے، لیکن زمل بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ظالم انسان کو کیسے سمجھائے کہ اس کی بیوی ہے، اس کا حق ہے اس پر، یوں نظریں چرا کر وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ زمل کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، چاروں ناچار وہ خود ہی اٹھی اور کچن ڈھونڈنے لگی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت خوبصورت اور صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا۔
जल्दी उसे किचन मिल गया। जैसे ही उसने किचन में देखा तो किचन की फ्रिज में सैंडविच बने पड़े थे और एक जूस की बोतल। जिमिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो निकाल कर खाए और नहा धोकर एक कमरे में लेट कर आराम करने लगी और दिल में अहद कर लिया कि इस संगदिल इंसान को अपनी मोहब्बत से जरूर बदल डालेगी। अगली सुबह वो उठी तो उसने देखा मेहरान जल्दी से तैयार होकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। जिमिल किचन में आई और एक जबरदस्त सी कॉफी बनाकर मेहरान के पास ले गई और बोली, ये आपकी कॉफी। लेकिन बदले में मेहरान मलिक ने उसे इस कदर तंजिया नजरों से देखा कि वो बुरी तरह से घबरा गई। पास पड़े टेबल पर कॉफी रखकर बाहर चली गई। मेहरान ने उसे कॉफी को छुआ तक नहीं और बाहर चला गया। सारा दिन जिमिल घर में अकेली रही। थोड़ी देर जुलेखा बेगम से फोन पर बात कर ली और थोड़ी देर अपने माँ बाप से। उसके पास करने को कुछ नहीं था। अपार्टमेंट पूरा साफ सुथरा था। उसे ढूंढने पर भी कहीं कोई गर्द नजर नहीं आई, इसीलिए वो किचन में आई कि कुछ खाना बना ले। लेकिन उसे तो मेहरान की पसंद नापसंद का कुछ पता ही नहीं था। जिमिल ने दोबारा जुलेखा बेगम को कॉल मिलाई और उनसे पूछा कि आपके बेटे को खाने में क्या पसंद है। तब जुलेखा बेगम खुशी से फूले ना समाई और मेहरान की पसंद बताने लगी कि मेहरान को चाइनीज खाने बहुत पसंद है। जिमिल ने इस बात में सर हिलाया, मेहरान की पसंद के खाने बनाने की तैयारी करने लगी। उसे किचन में तकरीबन चीजें मिल ही गई। सब्जियां, चावल, चिकन, जो कुछ भी उसे चाहिए था सब पड़ा था। यानी कि मेहरान चाइनीज खाने का इस कदर शौकीन है कि वो हर चीज किचन में मौजूद रखता है। जिमिल ने चाइनीज चावल, चिकन, चाउमीन बनाया और साथ एक एनर्जी ड्रिंक भी। अब उसे मेहरान मलिक का इंतजार करना था। वो नहीं जानती थी कि वो किस टाइम आता जाता है। वो खाना बनाकर फ्री हुई और अपने साथ लाए हुए कपड़ों में से एक बेहतरीन सूट पहना और हल्का से तैयार हो गई, क्योंकि जुलेखा बेगम की हिदायत पर उसे अमल भी तो करना था ना। उनका कहना था कि मर्द कभी भी किसी खूबसूरत औरत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो हल्का से तैयार हुई और खाना भी तैयार था। अब वो सोफे पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही क्लिक की आवाज के साथ मेन डोर ओपन हुआ। मेहरान मलिक बाजू पर अपना ब्लैक कोट डाले अंदर आया। गहरी सांस ली। यकीनन उसे अपने मनपसंद खाने की खुशबू आ गई थी, लेकिन उसने ज्यादा जिमिल की तरफ ध्यान न दिया और कमरे में चला गया। जिमिल ने खाने की ट्रे सजाई और कमरे में ही ले आई। जब तक मेहरान भी नहा धोकर फ्रेश हो चुका था, लेकिन जिमिल को अपने कमरे में आता देखकर और खाना लाते हुए देखा तो गुस्से से बोला, मिसेस मेहरान मलिक, अच्छा तो तुम अब मेरे करीब आने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं खाने की ट्रे और तुम्हारा ये हसीन चेहरा देखकर पिघल जाऊंगा? बात सुनो लड़की, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत, कोई चाहत, कोई उल्फत नहीं। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था। अपनी माँ के मजबूर करने पर और उनके आंसुओं के आगे मैं बेबस हो गया था, इसीलिए तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं तुम जैसी तो क्या किसी भी लड़की पर ट्रस्ट नहीं करता। धोखेबाज होती हो सबकी सब, और एक दिन छोड़कर चली जाती हो। आइंदा मेरे सामने इस तरह तैयार होकर आने की और सुघड़ बीवियों की तरह खाना बनाकर ट्रे सजाकर लाने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मेहरान के ऐसा बोलने पर जिमिल का दिल बहुत दुखा, लेकिन उसे मालूम था कि मेहरान ऐसा ही कुछ बोलेगा। उसे बर्दाश्त करना था और मेहरान का यकीन खुद पर मजबूत करवाने के लिए कुछ भी करना था। इसलिए पास पड़े साइड टेबल पर जिमिल ने ट्रे रखी और चुपचाप बाहर आ गई। मेहरान ने जिमिल को चुपचाप जाते देखा तो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर सर झटक कर अपने बेड पर आकर लेट गया। लेकिन सच बात तो ये थी कि उसे सख्त भूख लगी हुई थी और ऊपर से कमबख्त ने बनाया भी उसकी पसंद का खाना था। वो थोड़ी देर लेटर सोचता रहा कि क्या वो उठकर खाना देखे, फिर उठी पड़ा और खाने की तरफ देखा तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में। अब उसका दिल चाहा वो खाकर भी देखे। भूख भी तो बहुत लग रही थी। मेहरान मलिक ने जैसे ही एक नवाला मुंह में डाला तो उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद ही सारे बर्तन खाली थे। वो खुद पर हैरान था कि वो बहुत ख्याल रखता था अपनी डाइट का, आज कैसे इतना खा लिया। लेकिन फिर दिल में सोच भी रहा था कि जिमिल को इतनी बातें सुना दी, अब अगर उसने देख लिया कि ये सारा खाना मेहरान ने खा लिया तो वो क्या सोचेगी। फिर गुस्से से सोचा, सोचती है तो सोचती रहे, ना लेकर आती मेरे लिए बनाकर। मैंने कौन सा उसे बोला था। बर्तन उठाए और किचन में लाकर रख दी और फिर सो गया। अब रोज ऐसे ही होता। वो अब जिमिल से गुस्से से बात नहीं करता था तो कोई और बात भी नहीं करता था, लेकिन उसका बना हुआ खाना जरूर खाने लग गया था। जिमिल के लिए यही बहुत बड़ी जीत थी। जब जुलेखा बेगम को पता चला तो वो भी बेतहाशा खुश हुई। वक्तन फवक्तन वो भी फोन करके बेटे को समझाती रहती। कुछ दिनों बाद जिमिल को कुछ किचन की जरूरी चीजें लेनी थी। उसने मेहरान को बताया तो खामोशी से अगले दिन ले आया। यही जिमिल के लिए बहुत था कि वो अब उसकी थोड़ी थोड़ी बातें सुनने लग गया था। मेहरान मलिक रोज जिमिल को चंद सूटों में ही देखता था, जो शलवार कमीज वो पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आई थी। एक दिन वो बोल उठा, ये क्या मासी वाला हुलिया बनाकर रहती हो? तुम्हारे पास क्या कोई ढंग के कपड़े नहीं है? अगर नहीं है तो ले आओ यहीं से जाकर। तब जिमिल बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ये थोड़े काम वाले कपड़े हैं, लेकिन मुझे घर में पहनने के लिए कुछ कपड़ों की जरूरत है। क्या आप मेरे लिए वो ले आएंगे या मुझे साथ ले चले, मैं खुद ले लूंगी। तब मेहरान बोला, क्यों, मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें साथ लेकर बाहर घूमूंगा। तब जिमिल बोली, जी नहीं, आप नौकर नहीं, आप मेरे शौहर हैं और आपका फर्ज बनता है मेरी जरूरत की चीजें मुझे लाकर देना। मेहरान मलिक खामोश रह गया। जिमिल को लगा पत्थर में दरार पड़ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात सुनने लगा और जो वो चीज बोलती वो ला देता। कुछ दिनों बाद ही वो खुद बोला, चलना है तो आओ मेरे साथ, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, अगर कपड़े लेने हैं तो चलो ले देता हूँ। जिमिल तो खुशी से फूली ना समाई और जल्दी से तैयार होकर उसके साथ चल पड़ी। शॉपिंग मॉल जाकर जिमिल देख रही थी कि मेहरान कुछ शर्ट्स और ट्राउजर जिमिल के लिए ले रहा था। बेशक जिमिल ने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसने कुछ सोचा और चुप रही कि अगर वो अपनी मर्जी से लेकर दे रहा है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी वो घर में अकेली होती है तो वो ऐसे पहन लेगी कुछ सूट।
اس نے اپنی مرضی سے لے لیے تھے۔ تب وہ واپس آ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا جس نے گلے میں بے شمار چین پہن رکھی تھی وہ جی بے ترتیب ہولیے میں تھا۔ اس نے جیسے ہی زمل کو دیکھا تو زمل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، پاس آیا اور گزرتے ہی اس نے ہلکا سا ہاتھ زمل کے بالوں کو لگایا اور آگے چل پڑا۔ زمل بہت ڈر گئی اور جلدی سے مہران کا بازو تھام لیا۔ مہران جو بے دھیانی میں چل رہا تھا یکدم اسے کرنٹ لگا۔ زمل کو دیکھا تو وہ بہت خوفزدہ تھی۔ مہران نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تب زمل نے کہا وہ شخص میرے بالوں کو چھو کر گیا۔ تب مہران کا دل تھک سے رہ گیا، اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ زمل کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر وہ دوڑ کر اس خلیص انسان کے پاس پہنچا، جاتے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا تو لڑ کھڑا کر زمین پر گر گیا۔ تب زمل تیزی سے پیچھے بھاگی اور مہران کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ چھوڑ دیں اسے، چلیں گھر چلیں۔ تب مہران ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے نیچے پڑے ہوئے انسان کو ایک ٹھوکر رسید کی اور بولا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ میں تمہاری یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے اس کے ہاتھوں پر اپنے پاؤں مارنے لگا۔ زمل بہت ڈر گئی اور جلدی سے مہران کو کھینچنے لگی۔ پلیز چھوڑ دیں اسے، دفع کریں، آئیں گھر چلیں۔ وہ مشکل زمل نے مہران کو کھینچا اور وہ شخص اٹھ کر بھاگ گیا۔ مہران ملک نے غصے سے زمل کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ دیکھ رہی ہو نتیجہ ایسے باہر آنے کا؟ تمہیں بھی بہت غرور ہوگا اپنی خوبصورتی پر۔ اتنی ہی خوبصورت ہو تو خود کو چھپا کر رکھو اور گھر میں ہی رہا کرو، جو چیز چاہیے وہ مجھے بتا دیا کرو۔ زمل نے مہران کی باتیں نظر انداز کر دی، اسے معلوم تھا وہ غصے میں بول رہا ہے۔ گھر آ کر بھی مہران نے غصے سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کچن میں کھڑی زمل دل میں بے تحاشا خوش ہو رہی تھی کہ اس برے انسان کی وجہ سے آج مہران ملک نے اسے اپنی بیوی بولا اور اس قدر غصے کا اظہار کیا کہ میری بیوی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ پہلے زمل نے سوچا کہ وہ فون کر کے یہ بات زلیخا بیگم کو بتائے، لیکن پھر چپ کر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک رات اسے لگا مہران کی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ وہ کمرے میں ہی لیٹا رہا اور آفس نہ گیا۔ تب وہ اپنے دل کو سنبھالتی ڈرتی مہران ملک کے کمرے میں آئی۔ دیکھا تو وہ بیڈ پر کمبل لیے لیٹا تھا۔ پاس گئی تو وہ گہری نیند میں تھا۔ زمل کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس شخص کا حسین چہرہ دیکھ کر زمل کا دل اسے چھونے کو کیا۔ ایسے ہی زمل نے ہاتھ مہران کے ماتھے پر رکھا تو جلدی سے پیچھے کھینچ لیا۔ مہران ملک کا ماتھا تھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ جلدی سے ایک کٹورے میں برف کے کیوب سے پانی اور ایک رومال لے آئی اور دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ اس کے شوہر کی اتنی طبیعت خراب ہے اور وہ معلوم ہی نہیں کر سکی کہ وہ کمرے سے کیوں نہیں نکلا۔ وہ آہستہ آہستہ مہران ملک کے ماتھے پر پٹیاں کرنے لگی۔ جب پہلی پٹی رکھی تو ٹھنڈک کی وجہ سے مہران ملک تھوڑا سا کسمسایا اور ذرا سی آنکھیں کھول کر زمل کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نہ بولا۔ زمل کو بہت رونا آ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس پٹیاں کرتی رہی اور اللہ سے اس کی صحت کے لیے دعا مانگتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مہران ملک کچھ ہوش میں آیا تو زمل بولی میں آپ کے لیے چائے اور میڈیسن لاتی ہوں۔ تب مہران ملک نے اچانک زمل کا ہاتھ پکڑا اور بولا تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ یہی میرے پاس رہو، مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ مہران ملک کی اس بے ترتیب بات پر زمل تھوڑی سی حیران ہوئی، لیکن پھر چپ کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مہران ملک نے اپنا سر زمل کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد زمل بولی پلیز میں بھی آ جاتی ہوں، آپ کے لیے میڈیسن اور چائے بنا لاتی ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ دوائی کھا کر سو جائیں گے تو افاقہ ہوگا، جب اٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بولتے ہوئے زمل اٹھی اور جا کر چائے بنائی۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی مہران ملک کے اس جملے پر کہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ خیر اس نے سب منفی خیالات ذہن سے نکالے۔ وہ اسی پر خوش تھی کہ مہران نے اسے اپنے بیڈ پر اپنے پاس جگہ دے دی تھی۔ وہ دوبارہ آئی، مہران کو دوائی کھلائی، چائے پلائی اور سلا دیا۔ ساری رات وہ مہران کے سرہانے بیٹھی، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی رہی۔ اور مہران ملک جو زمل کو لگا کہ سو رہا ہے لیکن وہ ادھ کھلی آنکھوں سے زمل کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ 2 سال مہران نے اس کو انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا اور نئی نویلی دلہن بنی ہوئی زمل کو ایک نظر دیکھے بغیر اپنی ضد کی خاطر سڈنی آ گیا۔ اب جب زمل یہاں آ ہی گئی تھی تو وہ مہران کا ہر رویہ بھی برداشت کر رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اب اس کے پاس بیٹھی اس کی صحت یابی کی دعا کیے جا رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بند ہوتی لیکن وہ پھر بھی بیٹھی تھی کہ مہران اگر اٹھا یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ جلدی سے اسے دے دے۔ بار بار ہاتھ لگا کر مہران ملک کے ماتھے پر چیک بھی کرتی کہ بخار اتر گیا یا ابھی بھی ہے، لیکن شکر ہے اب بخار نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ابھی فجر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ پھر بھی وہیں بیٹھی رہی۔ مہران ملک کا دل اس قدر برا ہوا اپنے رویے کی وجہ سے کہ اس کی آنسو نکلنے لگے۔ زمل مدھم روشنی میں یہ دیکھ ہی نہ پائی کہ اس کا شوہر ندامت کی وجہ سے اس کے پاس لیٹا ہوا رو رہا۔ اب جیسے ہی زمل نے مہران کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو مہران نے اس کا ہاتھ جلدی سے تھام کر ایک جھٹکا دیا۔ زمل جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، لیکن مہران ملک نے جب اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے تب وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مہران ہے۔ تب مہران آہستگی سے بولا
کیوں کرتی ہو میرا اتنا خیال؟ کیا مل جاتا ہے تمہیں؟ میں نے تو تم سے کبھی پیار سے بات بھی نہیں کی، اور اس جیسمین سے میں نے اتنی محبت کی اور وہ مجھے ٹھکرا کر چلی گئی۔ تم کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت اور کیوں میرا اتنا خیال کرتی ہو؟ تب زمل بولی، جیسمین نے جو کیا سو کیا، وہ آپ کا ماضی تھا، مجھے آپ کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں حال میں رہنے والی لڑکی ہوں اور مستقبل کو خوشگوار بنانا چاہتی ہوں۔ آپ جس دن پہلے دن آفس آئے تھے تبھی میں آپ کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے بے شمار مردوں نے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، ایسا پہلی بار ہوا کہ مجھے کسی نے نظر انداز کیا، تبھی آپ مجھے اچھے لگ گئے تھے۔ پھر جب آپ کا رشتہ آیا تو مجھے لگا کہ آپ راضی ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے ماں کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا، اسی لیے آپ ضد میں مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ آپ دوبارہ سے جیسمین کے چکر میں ہیں، اسی لیے آپ کی ماما نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا کہ ہم دونوں حلال رشتے میں ہیں، میاں بیوی ہیں۔ جس طرح میں آپ کا خیال اور آپ سے محبت کر سکتی ہوں، ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ بول کر زمل نے اپنا سر مہران کے سینے پر رکھ دیا تو مہران نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا کہ پتہ نہیں یہ ہوائی کس نے اڑائی، میں تو جیسمین سے کبھی ملا ہی نہیں دوبارہ۔ اچانک زمل بولی، جی، اور اب کبھی ملیں گے بھی نہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ زمل کی اس بات پر مہران ملک کا قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں آپ سے اپنے پچھلے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں، اب آئندہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بول کر زمل کو زور سے گلے سے لگا لیا۔ اب ان کی زندگی بہت خوشگوار ہونے والی تھی۔ زمل یہ خوشخبری زلیخا بیگم کو سنانے کے لیے بےتاب تھی، لیکن اب اس کا مہران کے کمرے سے باہر جانا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے بھی خود کو مہران کے حوالے کر دیا اور دھیرے سے مسکرا دی۔